السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت ہم لوگ خور شریف جو یوس سے کچھ دوری پر واقع ہے یہاں ہم لوگ موجود ہے، اور یہ جو آستان آپ دیکھ رہے ہیں یہ صوفی باصفا خلیفہ حضور شیخ الاسلام مولانا اقبال اشرفی صاحب علیہ الرحمہ کا آستانہ ہے، مزار مبارک ہے یہاں آپ کی، اور یہ خور شریف میں ہے۔ اور یہ جو زمین آپ دیکھ رہے ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سب مولانا اقبال اشرفی صاحب کی ذاتی کمائی سے لی ہوئی زمین ہے، ان کی خود کی ملکیت ہے یہ، اور آپ نے یہ محنت اور مشقت سے حاصل کی ہے، اس کو خریدا ہے۔ اس ارادے سے خریدا تھا آپ نے کہ یہاں پر خانقاہ بنے، مسجد بنے، ادارہ بنے، اور بقیہ زمین جو ہے انہی کے ایکسپنسز کے لیے، اخراجات کے لیے، مدرسہ، خانقاہ، مسجد، انہی کے بیس پر ساری چیزیں چلے، وہیں سے کمائی ہو اور سب چلے، یا بکریاں پالی جائے یا پھر مرغی کا فارم ہو، کچھ نہ کچھ سورس بنے۔ اس لیے اتنی بڑی زمین، یہ تقریباً 17 سے 18 ایکڑ زمین ہے الحمدللہ، اور جس ارادے سے آپ نے خریدی تھی، ہم آج بھی دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ان کی اس تمنا کو پورا فرمائے اور یہاں وہی بنے جو وہ چاہتے تھے۔ تو الحمدللہ یہاں ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، جیسا کہ مولانا ضمیر الدین قادری صاحب موجود ہے، اور مولانا عمران اشرفی صاحب جو حضور شیخ الاسلام کے خلیفہ ہے، حافظ و قاری توفیق اشرفی صاحب جو مولانا اقبال صاحب کا جو قائم کردہ مدرسہ غریب نواز، گلشن غریب نواز اس وقت جو سید نگر میں ہے، وہاں کے خطیب بھی ہے، مدرس بھی ہے اور امام بھی ہے۔ پھر یہاں حضور شیخ الاسلام کے دوسرے خلیفہ حافظ قاری سید ندیم اشرفی صاحب موجود ہے۔ پھر ہمارے ساتھ پندارہ شریف جو یہاں سے بارامتی کے قریب ہوتا ہے، وہاں سے مولانا موسیٰ صاحب بھی موجود ہے الحمدللہ، ان کے بھائی خسرو بھائی ہے، امین الدین بھائی ہے، سید امین الدین بھائی، اور بھی بہت سارے پونا سے آئے ہوئے ہمارے شاہ صاحب بھی موجود ہے یہیں پر کئی۔ اور اس وقت ہم لوگ جو ہے آپ کے آستانے پر زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ عرس کا موقع ہے، عرس کے ایام چل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تو ہماری یہ خواہش ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پر حاضر ہے وہ اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، اور ہمیں اور آپ کو یہ بتائے کہ صوفی ملت مولانا اقبال اشرفی صاحب علیہ الرحمہ کی زندگی کے معاملات کیا تھے، حالات کیا تھے۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے ساتھ مولانا ضمیر الدین قادری صاحب خطیب و امام جامع مسجد، اور حافظ قاری توفیق اشرفی صاحب خواجہ غریب نواز مسجد مدرسہ، وہاں کے خطیب بھی ہے، مدرس بھی ہے، اور سبحان شاہ درگاہ کے خطیب و امام خلیفہ شیخ الاسلام مولانا عمران اشرفی صاحب بھی ہے۔ پھر خلیفہ شیخ الاسلام محمد ندیم اشرفی صاحب بھی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ سب پرانے لوگ ہیں جنہوں نے مولانا اقبال اشرفی صاحب کے ساتھ میں وقت گزارا ہے۔ تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا یہ لوگ جانتے ہیں اتنی باتیں آپ تک بھی پہنچے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں حافظ ندیم اشرفی صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی وہاں زمانِ طالب علمی گزارا ہے اور پڑھائی کی ہے، مولانا اقبال صاحب کی خدمت کی ہے، ماشاءاللہ ان کے پیر بھی دبائے ہیں، ان کے کام بھی کیے ہیں۔ تو ان کے مزاج کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے، یا ان کے معاملات کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ کیسی تھی ان کی زندگی؟ آزادی ہے آپ کو، جو آپ جانتے ہیں، جیسا کہ آپ کا تقویٰ کیا تھا، آپ کی پرہیزگاری کیا تھی، آپ کی نمازوں کی پابندی کے حوالے سے، آپ کی تربیت کے حوالے سے، آپ کی نصیحتوں کے حوالے سے، آپ کی شفقت کے حوالے سے، جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خوش نصیبی کہ میں خود اس وقت یہاں پر حضرت کی بارگاہ میں موجود ہوں میں، اور حضرت کی ذات والا صفات کے بارے میں کیا کہنے۔ کتابوں میں ہم نے اکثر جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے پڑھا بھی ہے، آپ کی سیرت مبارکہ سے، لیکن اس کا عملی نمونہ اگر دیکھنا ہمارے لیے تھا اس وقت تو وہ ذات تھی مولانا اقبال کی، جو آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری اور پھر امت کے تئیں فکر
اور اہل سنت کی بقا کے لیے جو اقدامات اٹھانے چاہیے، جو ہمہ وقت فکر مند رہنا، اور اس کے علاوہ جس کے پاس بھی اگر تھوڑی بھی صلاحیت موجود ہو تو اس کی صلاحیت کو کیسے اجاگر کرنا اور ایک کھوٹے سکے کو ایک عالمی شہرت یافتہ بنانا، وہ آپ کے پاس وہ ایک خاص عادت تھی آپ کی اور فن تھا آپ کا. اور یقین جانیے ہم بھی کچھ ایسے نہیں تھے، ہم پبلک کو دیکھ کر خود گھبرا جاتے تھے، لیکن مولانا اقبال کا ایک کرم ہے کہ آپ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ممبر پر کھڑا کر دیا. آپ نے نمازوں کا طریقہ، یعنی کہ ہر ایک چیز عملی طور پر جو دیکھنے کا ہمیں موقع ملا وہ حضرت کی ذات میں ہمیں ملا. اور اس کے علاوہ جو تقویٰ ہے، نمازوں کی پابندی کے حوالے، جس سے حضرت کہہ رہے تھے کہ نمازوں کی پابندی، یہ سب آپ کی ذات میں ہم نے دیکھ کر ہی ہماری ذات میں ہم نے وہ شامل کرنے کی کوشش کی. یہ سب عملی طور پر ہم نے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن الحمدللہ جو کچھ بھی آج ہم ہیں یہ مولانا اقبال کی برکت سے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور آپ کا فیض آپ کے چاہنے والوں پر، آپ کے مریدین پر، آپ کے شاگردین پر اللہ تعالیٰ تا قیامت جاری رکھے. السلام علیکم. ماشاء اللہ، بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے، اس پر توجہ شاید دی نہ دی ہو، میں اس پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حافظ ندیم اشرفی صاحب نے جو کہا کہ مولانا اقبال اشرفی صاحب میں وہ ایک خاصیت تھی، خصوصیت تھی کہ وہ ناکارہ کو بھی جو ہے نا کارگر بناتے تھے. یعنی جو کچھ کام کا نہیں ہوتا، جو محسوس کرتا تھا یا جس کے اندر احساس کمتری ہو، ایسے کے اندر کانفیڈنٹ لیول بلڈ کرنا اور ان کو حوصلہ دینا اور ان کو یہ بتانا کہ جو تجھے آتا ہے وہ کر لے، جیسا کر سکتا ہے ویسے کر لے، مگر کر، دین کا کام کر، خدمت کر. اس جذبے کے ساتھ ہر ایک کو کھڑا کیا ہے. آج ہم لوگ بھی اگر تھوڑا بہت کچھ بول پاتے ہیں تو، اور ہمارے ایسے بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ سب انہی کا کرم ہے. اگر انہوں نے ہمت نہ دلائی ہوتی، نہ کھڑا کیا ہوتا اور حوصلہ افزائی نہ کی ہوتی تو شاید یہاں تک ہم لوگ نہیں پہنچ پاتے. ہمیشہ وہ پیچھے رہتے تھے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، اچھا بولا ہے، اس سے اور بہتر بولنا اور بہتر بولا جا سکتا ہے. اس طرح سے حوصلہ افزائی کرتے تھے. الحمدللہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے کہ بھلے ہمارے اندر صلاحیتیں نہ ہو، مگر کسی طرح اخلاص پر رہ کر کے، خوش نیتی کے ساتھ اور دین کی خدمت کے جذبے سے اپنے اپنے نہج پر، اپنے اپنے سٹیج پر، پلیٹ فارم پر ہم کوششیں کر ہی رہے ہیں کہ کسی طرح دنیا میں ہم سے بھی دین کی خدمت ہو سکے اور ہم بھی دھیرے دھیرے جو ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکے. آئیے ہم لوگ اس وقت پھر کسی اور سے سوال کرتے ہیں. ہمارے سامنے ہے حافظ توفیق اشرفی صاحب، اور انہوں نے بھی کافی وقت گزارا ہے، اور میرے بعد تو انہوں نے بھی تدریس کا سلسلہ مدرسے میں ادا کیا ہے. ان کے بھی تجربات جانتے ہیں کہ مولانا اقبال صاحب کے ساتھ، مولانا اقبال اشرفی صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ ان کے کیسے معاملات رہے اور انہوں نے ان کو اپنی زندگی میں کیسا پایا، کیا دیکھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ایسا امام نہیں دیکھا. اگر امام ہو کسی مسجد میں ایسا ہو، یعنی ہمارے شہر کے لیول پر تو ہم نے نہیں دیکھا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی جہاں تک بات آئی تو وہ یہی ایک ذات ہم نے دیکھی ہے کہ امامت میں، ورنہ دوسرے شہروں میں ممکن ہے، میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال حافظ صاحب سے جانتے ہیں. حافظ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو باتیں حافظ عرفان صاحب نے کہی، یقیناً حضرت مولانا اقبال اشرفی، ان کا تعارف، ان کا زندگی کے حالات بتانا یا ان کے معاملات بتانا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک تعمیر جسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایک تعمیر کی ہے، پورا ماحول کہیں، ایک پورا معاشرہ کہیں، یا شہر پونا کی پوری سنیت کی انہوں نے تعمیر کی ہوئی ہے. جو آج پونا میں ہم جیسے جتنے آئمہ ہے یا جو دین و سنیت کے لیے جو فکر ہمارے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، وہ حضرت مولانا اقبال اشرفی انہی کی ایک تعلیم کا سبب ہے، انہی کی دی ہوئی تعلیم کا ایک نتیجہ ہے. اور امامت کی جو بات مولانا عرفان اشرفی صاحب نے کہی، امامت کے بات میں ایک بہت اچھا پوائنٹ کہی ہے، ایک بہت اچھی مولانا کی تعلیم کہیں کہ امام تو ہر مسجد میں ہوتے ہی ہے، ہر مسجد میں امام رہے، مگر پونا شہر کی کسی بھی مسجد کے امام کے لیے مسجد میں رہ کر دین و سنیت کی خدمت کس طرح سے کی جائے اور مسجد میں رہ کر دین و سنیت کا کام کس طرح سے کیا جائے،
اس کا ایک عملی نمونہ حضرت مولانا اقبال اشرفی انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اور جو امامت کرتے ہوئے جو دین و سنیت کی ایک بڑے پیمانے پر، یعنی پورے شہر لیول پہ کہیں یا شہر کے باہر کے لیول پر بھی، مولانا جی جو خدمت دین و سنیت کی انہوں نے کر کے دکھائی ہے، اس کی مثال پونا شہر میں اس سے پہلے تو نہیں ہوئی، اور اللہ جانے اس کے بعد ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم بھی جو امامت کرتے ہیں، ہم امامت میں جب بھی مسجد میں کوئی کام کرنا چاہتے یا امامت میں رہتے ہوئے جب کوئی دین و سنیت کا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا اس وقت ایسے حالات میں کیا کیا کرتے تھے، اور جو مولانا کیا کرتے تھے اس کو ہم آنکھ بند کر کے تصور کرتے ہیں کہ مولانا کیسے کیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. بس وہی عمل اپنے ذہن میں لا کے مولانا کی تعلیم کو اپنے سامنے رکھ کے ہم وہی عمل کرتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ اتنا کارگر، اثردار اور اچھا ثابت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی ان کے تعلیم پہ عمل کر کے ہم کامیابی کی طرف ہم جاتے ہیں یا ہم جا رہے ہیں. یہ یقیناً ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور ان کے قدموں کی برکت ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ان کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں آپ. ماشاءاللہ، بہت خوب. اس میں ایک بات اور سمجھنے والی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولانا اقبال اشرفی صاحب نے بحیثیت امام وہاں پر امامت تو کی ہے، مگر لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے امامت کی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے خدمت کی ہے. ایک امام کی حیثیت سے وہ صرف مصلی پہ دکھے، ورنہ ایک خادم کی حیثیت سے پورے شہر میں نظر آئے. مسجد میں دیکھیے، اب آپ کہیں گے کہ یہ مسجد میں خادم کی حیثیت سے کیسے نظر آئے، تو مسجد کی صفائی تو دوسرے لوگ کرتے تھے، مگر مسجد کے بیت الخلاء کی صفائی مولانا اقبال اشرفی صاحب اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. ہم میں سے جب ہم پڑھتے تھے، یا پھر میں جب پڑھاتا تھا، جب دوسرے طلبہ پڑھتے تھے، یا حافظ ندیم صاحب جب پڑھتے تھے، اور حافظ توفیق صاحب بھی وہاں انہوں نے کچھ پڑھا ہے، تو اس وقت یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی اس پر گواہی دیں گے کہ بیت الخلاء کی صفائی مسجد کی کس امام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ذرا بتائیے مجھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر امام کو کرنا چاہیے، مگر انہوں نے چن لیا تھا اس کو، کیونکہ وہ کام جو ہے کوئی نہیں کرتا، یا وہ کام صرف مزدور کو دیا جاتا ہے. وہ ایک کام کوئی خوشی سے آگے بڑھ کے کرنے والا نہیں، یہ کوئی اور کرتا ہے. ہم نے تو ٹرسٹیوں کو بھی نہیں دیکھا یہ کرتے ہوئے، مگر ایک امام کر رہا ہے. اور وہ خالی امام تو نہیں تھے، صرف امام کی حیثیت سے شہر میں نہیں تھے، وہ ایک رہنما کی حیثیت بھی رکھتے تھے، ایک پیر کی حیثیت بھی رکھتے تھے، قائد کی حیثیت بھی رکھتے تھے، سرپرست کی حیثیت بھی رکھتے تھے. یہ ساری خوبیاں ہونے کے باوجود وہ یہ کام چن رہے، کیونکہ مسجد کی دوسری صفائی نہیں کرتے تھے. وہ مسجد کی صفائی کے لیے اوپر نیچے کے حصے کے لیے دوسرے لوگ تھے، مگر ہو سکتا ان کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ کام ہم کیوں کریں، دنیا کے لوگ آ کر یہاں گندگی کر رہے ہیں، مگر اس کام کو انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا. اور خاص بات یہ تھی کہ جب وہ صفائی کرتے تھے بیت الخلاء کی، تو اس وقت یہ نہیں تھا کہ وہ صرف وہاں کھڑے ہیں، آرڈر دے رہے یا پانی ڈال رہے، نہیں، بلکہ پانی ڈالنے کے لیے ہم سے کہتے تھے اور ہاتھوں سے اپنی صفائی کرتے تھے. اس کام کو انہوں نے چن لیا تھا. تو آپ بتاؤ خادم کس کو کہتے ہیں؟ خدمت کو چن لیا. یہ ان پر فرض نہیں تھی، لازم نہیں تھا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ امام کو ایسا کرنا ہے، مگر انہوں نے اس کا انتخاب اپنے لیے کر لیا تھا. اور خادم ہی کی حیثیت سے پوری زندگی وہ گھومتے رہے. ان کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے اور لگتا تھا بھی کہ انہوں نے پوری زندگی خدمت ہی کی، اور خدمت دین ہی کرنا چاہیے. کہیں سے ایسا ایک لمحہ کے لیے بھی خیال نہیں آتا ہمیں کہ انہوں نے یہ پیسے کے لیے کیا تھا. کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا. پیر سے محبت بھی انہی سے ہم نے سیکھا ہے، ورنہ یہ سارے آداب ہم بھی نہیں سیکھ پاتے. کسی کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے ان کو دیکھ کر ہم نے سیکھا ہے، کسی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے انہی سے ہم نے سیکھا ہے. یعنی کہ اصل میں میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک صوفی ہوتا ہے نا، تو وہ صوفی جو ہے وہ آداب سکھا کے چلا جاتا ہے، ادب کی تعلیم دے کے چلا جاتا ہے. یہ ادب کی تعلیم انہوں نے الحمدللہ دی ہے. تو خدمت اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ شہر میں گھومے ہیں بہت جگہ، ہم بھی بہت سارے لوگوں کو گھومتا ہوا دیکھتے ہیں. ہم کسی پر الزام تراشی نہیں کر رہے، مگر لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لالچ ہے. اگر خطابات بھی کر رہے ہیں تو لگتا ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، مگر جو نظر آتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے. مگر ان کے اندر یہ چیز ہمیں کبھی نظر نہیں آئی کہ کبھی پیسے کا مطالبہ کیا ہو. پیسے ہاتھ میں دکھائی نہیں دیے. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ امام تھے تو پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے، پیسہ خرچ کرنے میں الحمدللہ سب سے زیادہ سخی.
ان کی ایک عادت تھی، مسجد میں لوگ بیٹھے رہتے تھے، مجھے یاد آ رہی ہے بات اس لیے بتا رہا ہوں، مسجد میں لوگ بیٹھے رہتے تھے 4 5 10 15 لوگ، اور چائے پینی ہے یا کچھ کھانا ہے، ارادہ ہوا تو کہتے تھے جاؤ لے کر آؤ، پھر سامنے والا جس سے بھی کہتے تھے وہ لے کر آ جاتا تھا. اس کے لانے کے بعد، کھا لینے کے بعد سب چلے جاتے تھے، پوچھتے تھے آپ پیسے کتنے ہوئے؟ تو وہ کہتا تھا محبت میں کہ حضرت رہنے دیجئے مولانا، کوئی بات نہیں، وہ میں نے کہا تھا پیسے لینے پڑیں گے. یہ خاص بات تھی پیسے لینے، اور پیسے دیتے تھے. یہاں تک کہ میں نے بھی کئی بار جو کچھ چیزیں ان کے حکم پر جو ہے میں لے کر آیا ہوں، چائے وغیرہ کچھ چیزیں میرے پاس، پہلے پوچھتے تھے پیسے ہے تیرے پاس؟ ہاں تو ٹھیک ہے، ذرا یہ لے کر آ جا، چائے لے کر آنا، یہ لے کر آنا، مٹھائی لے کر آنا. لانے کے بعد پھر پوچھتے تھے پیسے کتنے ہوئے؟ میں کہتا تھا مولانا رہنے دیجئے، نہیں وہ میں نے کہا تھا، جب تو اپنی طرف سے لائے گا تو پھر کوئی بات نہیں. یعنی کہ اور ایسا بھی نہیں. اور مہمان نوازی ماشاء اللہ، ہر دن مہمان، ہر دن، اور کوئی چیز آتی تو بچوں میں تقسیم کی جاتی، اندر کمرے میں بلا کر کے دروازہ بند کرواتے، تمام بچوں کو کھلاتے. اس پر سب گواہ ہے. اور ہر سال الحمدللہ، یہ آپ کا یہ جو آپ کے ساتھ تجربہ ہے؟ جی الحمدللہ، ہر سال رمضان شریف کے مہینے میں 2 جوڑی کپڑے اور اس کے علاوہ کچھ رقم، اور پھر ہر ماہ جو ہے خرچے کے لیے بچوں کے لیے پوچھتے تیرے پاس پیسے ہیں خرچے کے لیے، صابن وغیرہ کے لیے، تو پیسے دے دیتے. ایسا استاد، ایسا رہنما اور ایسی شخصیت میری آنکھوں نے عملی طور پر کبھی میں نے دیکھا نہیں، جیسے مولانا اقبال کی ذات تھی. جی ماشاءاللہ. تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ نایاب ہیں، مگر کمیاب ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. اور کسی نہ کسی کو ایسا تجربہ ہوگا اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، مگر ہمارے شہروں میں یہی ایک تجربہ ہمارے سامنے ہے. ہم پھر اس طرح سے کوئی ہم اب تک نہیں پائے ہیں. خیر، اب تو آخری سوال ہم لوگ کرتے ہیں مولانا عمران اشرفی صاحب سے، کیونکہ مولانا عمران اشرفی صاحب کے اندر تو یوں سمجھو کہ مولانا اقبال صاحب کی خصوصی نظر کرم ہے کہ ان کی وہ ساری عادتیں، وہ سارے اخلاق اور سارا طریقہ، یعنی کہ ان کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ مولانا ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ان کی آواز، اور ایسا نہیں کہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، وہ الحمدللہ اللہ کی عطا ہے، اور وہ بغیر دعا کے نہیں ہوتا. اور ہم یقین کرتے ہیں اس بات پر الحمدللہ، اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس وقت، اور اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے خلوص سے وہ بہتر واقف ہے، کوئی جانے نہ جانے. مگر آج تک یہاں تک پہنچتے ہم لوگوں نے بھی کبھی پیسوں کا لالچ نہیں کیا، اور اللہ ہمیں ہمیشہ بچائے رکھے. مگر یہ تربیت مولانا اقبال اشرفی صاحب کی ہے، اور آج بھی ہمارا ارادہ ہے کہ دین کو ہم خدمت کے لیے ہی رکھیں گے، بزنس کے لیے نہیں رکھیں گے. ورنہ زمانے میں جو ہو رہا وہ سب جانتے ہیں. تو اب ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے اپنے تجربات کیا ہے، کہ ان کے تقویٰ کے تعلق سے کہیے. ان کی مجھے کچھ بات یاد آ رہی ہے کہ وہ ذکر مولانا عمران صاحب کریں گے کہ ایک روزہ چھوٹ گیا تھا، مگر وہ کون سا اور کب چھوٹا تھا وہ ان سے سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل سے ہم اور آپ خلیفہ شیخ الاسلام صوفی باصفا حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر ان کی سالانہ فاتحہ خوانی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں. اور اب مجھ سے پہلے آپ حضرات نے ان کے ساتھ رہنے والوں کی گفتگو کو سنا کہ ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کا رہن سہن، ان کی بات چیت اور ان کا لوگوں کے ساتھ پیش آنا یہ کس طرح سے تھا. اور یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پونا شہر کی سنیت پر بڑا احسان ہے، اور آپ اہل سنت جماعت کے محسن ہیں. اور آج جتنے بھی ان سے وابستہ عالم ہے، حافظ ہے، یا دین کی خدمت کرنے والے جو بھی مسجد کے امام ہے، اور جہاں جہاں پر اپنی جگہ پر جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جس پوسٹ پر بھی جو ہے وہ مولانا محمد اقبال اشرفی علیہ الرحمہ کی نسبت اور ان کی محبت اور ان کی خدمت کے صلے میں ہے. اور جو کچھ بنا ہے یہ یقیناً ان کی خدمت سے بنا ہے. اور یہ حدیث پاک آپ لوگوں نے سنی ہوں گی کہ اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یقیناً ان کے بارگاہ میں جو بھی آتا تو وہ اپنے اندر یہ کمال رکھتے تھے کہ سامنے والے کو دیکھنے کے بعد وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیسا ہے، یہ کمال رکھتے تھے. اب وہ چاہے کتنا بھی بن کر کے آئے، مگر دل میں کیا ہے
یہ مولانا محمد اقبال اشرفی جانتے تھے، اور یہ ہے حقیقت کہ میرے بھی اندر دل میں جو جذبہ تھا کہ میں بھی کچھ دین کی خدمت کروں، یہ جذبے کو میں نے ظاہر نہیں کیا تھا، مگر یقیناً اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بس ان کی خدمت ہی کرتا رہتا۔ پیر دبانے کا شرف ملا، پیر بھی دبایا، جو کام کہتے وہ کام بھی کرتا، مگر انہوں نے میرے اس جذبے کو دیکھ لیا، اور جذبے کو دیکھنے کے بعد اتنی بڑی ذمہ داری جو کہ میں اس لائق نہیں تھا، میری وہ لائقی نہیں تھی، وہ حیثیت نہیں تھی، مگر مجھے ڈائریکٹ مسلح پر کھڑا کر دیا اور یہ ذمہ داری دے دی۔ تو جب یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے میرے جذبے کو دیکھا ہے اور مجھے یہ ذمہ داری دے دی، میں اس لائق نہیں تھا، مگر آج لائق بھی بنا تو ان کی نظر کرم سے بنا، اور جہاں پر بھی دین و سنیت کی خدمت آج میں انجام دے رہا ہوں، ہر جگہ لوگ مولانا محمد اقبال اشرفی کو یاد کرتے ہیں، ان کے احسانات کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے احسانات کو کوئی بھلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے جو احسانات کیے ہیں یہ کسی ڈاؤ پیچ کی وجہ سے نہیں، کسی اور مقصد کی وجہ سے نہیں، بس خلوص نیت کے ساتھ۔ اور جو بندہ خلوص نیت سے کام کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو ضائع نہیں کرتا، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کی خدمت اور اس کی جو کچھ قربانیاں ہے اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ آج 11 سال کا عرصہ گزر گیا مولانا محمد اقبال اشرفی کو ہمارے درمیان سے گزر کر کے، مگر آج بھی 11 سال کا عرصہ معمولی عرصہ نہیں ہے، مگر آج بھی جگہ جگہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے، ابھی جیسا حافظ صاحب نے بھی بتایا اور دیگر احباب بھی میرے تعلق سے کہتے ہیں، مگر میری کیا اوقات کہ بس ان کی نظر کرم ہے جو انہوں نے اپنی طرح بنا دیا۔ اللہ والوں کی بارگاہ سے ہر چیز ملتی ہے، مگر یہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ چاہیے، اور دوسری چیز تڑپ چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے آج مانگا آج ہی ملے، ملتا ضرور ہے مگر کب ملے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو مولانا محمد اقبال اشرفی علیہ الرحمہ جہاں تک کہ دین و سنیت کی خدمات تھی وہ تو میں نے آپ کے سامنے بتایا، زندگی بھر دین و سنیت کی خدمت کرتے رہے، اور وہ ڈھونڈتے تھے کہ کس کے اندر ایسا جذبہ ہو، نوجوانوں میں، بچوں میں کس کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ ہے وہ ڈھونڈتے تھے۔ آج ہوتا ہے کہ انسان جب کسی عہدے پر ہوتا ہے، فائز ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے جگہ پر کوئی دوسرا نہ آئے، یہ بہت بڑی بات ہے، انسانی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے میری جگہ کوئی دوسرا نہ بیٹھے، مگر اپنی جگہ کسی کو دے دینا یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اور مولانا محمد اقبال اشرفی نے کبھی اپنے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ رکھا ہی نہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جہاں احترام کی بات آتی وہ سب کا احترام کرتے۔ اور پھر مولانا محمد اقبال اشرفی علیہ الرحمہ کا جو تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ آپ کے جو بچپن کے ساتھی تھے وہ بھی ہمارے درمیان ہیں، انہوں نے ان کی زندگی کو دیکھا ہے، مولانا ضمیر الدین قادری صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے درمیان حاجی زبیر شاہ صاحب بھی ہے، انہوں نے بھی ان کو بچپن سے دیکھا ہے، فاروق باوا ہے، اور بھی دیگر احباب یہاں پر موجود ہے کہ بچپن سے ہی آپ کا شوق، آپ کا ذوق دین کی طرف رہا، نماز کی پابندی کرتے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے تو بچپن سے اس کے اندر وہ عادتیں پیدا کر دیتا ہے۔ مولانا محمد اقبال اشرفی، آپ لوگ ان سے گواہی لے سکتے ہیں کہ آپ مدینہ مسجد میں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے اور دکان میں دھار لگانے کا کام بھی کرتے تھے۔ وہ کرتے ہوئے، دھار لگاتے ہوئے بھی آپ صرف کام میں مصروف نہیں رہتے، بیزی نہیں رہتے، بلکہ وہ کرتے ہوئے لوگوں کو تقریر بھی کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے، مطلب دین کا جذبہ کتنا تھا۔ اور تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم کہ نماز کی پابندی، رمضان کی، اور ماشاءاللہ رمضان کی پابندی تو لوگوں نے دیکھی ہے کہ رمضان کے آنے کی کتنی خوشی ہوتی انہیں، اور رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے تھے۔ مگر رمضان سے پہلے جو شب معراج، شب برات آتی ہے، اس میں بھی روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ جب آپ بیمار ہوئے تھے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اور شاید شب معراج کا وقت تھا اور ہم لوگ ڈسچارج ہونے والا تھا حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی کا،
दवाखाने में मैं और मोहम्मद कैसर अशरफ़ी हम दोनों पहुँचे और हज़रत मौलाना मोहम्मद इकबाल अशरफ़ी के पास हम लोग बैठे। उन्हें वहाँ का जो दवाखाने का लिबास था वो पहनाया हुआ था, वो लिबास उतार कर उनका जो लिबास था कुर्ता लुंगी हमने उन्हें पहनाया। तो उस वक्त उन्होंने कपड़े पहनते वक्त हमसे बातें की और पूछा कि आप लोग रोज़े से है? हम लोगों ने कहा हाँ हम रोज़े से है। पूछा और भी मस्जिद में दूसरे लोग रोज़े से है? देखिए इंसान बीमार है मगर दीन का जज्बा देखो। कहते हाँ लोग रोज़े से है। तो आपकी आंखों में आंसू आए और कहने लगे कि जब से मैंने होश संभाला तब से मेरी ज़िंदगी में ये पहला वक्त है कि मैं रोज़े से नहीं हूँ। तो मतलब रोज़ा जो नफल था, फ़र्ज भी नहीं नफल रोज़ा था, उसके छूटने का आपको इतना एहसास हुआ। लिहाजा वो बड़े मुत्तकी परहेज़गार भी थे और मिलनसार थे, आजिज़ी इनके सारी वाले थे। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, मगर हमारे लिए खुश नसीबी है। और ये बात मैं बबांगे दोहल कहूँगा कि आज हमें या हमारे ख़ानदान वालों को या दिगर उनके चाहने वालों को जो सबसे बड़ी दौलत उनसे मिली है वो दीन की दौलत है। और आज जो भी खिदमत हम अंजाम दे रहे हैं, दीनी काम हम कर रहे हैं, मजहबी काम कर रहे हैं, ये मौलाना मोहम्मद इकबाल अशरफ़ी को इसका फैज़ान, इसका सवाब मिल रहा है। और यकीनन वो हमारे काम से खुश है। वो खुश है तभी तो हम दीन का काम कर रहे हैं और उनकी दुआएं हमारे साथ शामिल है। बस आप हजरात भी दुआ करें कि उनकी दुआएं हमेशा इसी तरह हमारे साथ शामिल हाल रहे और अल्लाह तबारक व तआला हमसे भी खुलूस नीयत के साथ, इखलास के साथ दीन व सुन्नियत की खिदमत अंजाम लेता रहे और हम भी दीन व सुन्नियत की खूब खिदमत करें इखलास के साथ और अल्लाह हमारी खिदमत को कबूल फरमा ले। और मौलाना मोहम्मद इकबाल अशरफ़ी अलैहि रहमा के ताल्लुक़ से ये बात भी ज़रूर कहूँगा कि वो मोहब्बत ज़रूर करते थे और अपने चाहने वालों को हमेशा ये चाहते थे कि वो दीन की खिदमत करे, दीन से जुड़े रहे, दीन का ही जज्बा था। इसलिए उन्होंने वसीयत में ये कहा कि जब मेरी सालाना फातिहा खानी आए तो जैसे बागबान मस्जिद में उन्होंने ये प्रोग्राम भी उन्होंने शुरू किया था, उससे पहले तो नहीं होता था, यानी कुरान खानी, दरूद खानी, हल्क़े ज़िक्र, शजरा खानी। और ये जुमला आगे जो उन्होंने कहा दीनी मजहबी इस्लाही तकरीरें, ये इसलिए ताकि लोग दीनी मजहबी इस्लाही तकरीरें सुनकर उनके अंदर ईमानी जज्बा पैदा हो, दीन की बेदारी पैदा हो। अल्लाह वाले ये नहीं चाहते कि उनके दुनिया से जाने के बाद उनका चर्चा हो, उनकी तारीफ हो, उनका उर्स मनाया जाए, लाइटिंग की जाए। ये अल्लाह वालों का मकसद नहीं होता। अल्लाह वालों का जो मकसद होता है यही मकसद को हज़रत मौलाना मोहम्मद इकबाल अशरफ़ी ने अपनी वसीयत में ज़ाहिर भी फरमाया और यकीनन आज जो भी उनके चाहने वाले जो खिदमत कर रहे हैं ये यकीनन मौलाना मोहम्मद इकबाल अशरफ़ी की दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ताला हमारी खिदमतों को कबूल फरमाए और उनसे हमारी ये निस्बत और वाबस्तगी को और मजबूत बनाए और हमसे ये काम लेता रहे। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। और एक दो बातें मौलाना इमरान अशरफ़ी साहब ने कही, उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमने देखा है और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और आइंदा देखेंगे भी, मस्जिद का इमाम अपना मुसल्ला कभी नहीं छोड़ता। क्या वजह होगी वो बेहतर जाने, मैं किसी पर अंगुश तुमाई नहीं करता, मगर बहुत देखा है हमने। और वो खासियत मौलाना इकबाल अशरफ़ी साहब में थी अलैहि रहमा में कि वो उन्होंने अपना मुसल्ला हमारे लिए छोड़ दिए। और एक मैं नहीं हूँ, मेरे अलावा बहुत सारे लोगों ने बागबान मस्जिद में इमामत की है, अपना मुसल्ला छोड़ दिया है। और कई साल तो उन्होंने नमाज पढ़ाई नहीं, दूसरे पढ़ाते रहे। जिसको डर होता है ना वो नहीं छोड़ता, और जो अल्लाह पे भरोसा करता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब बताता हूँ, ये मुसल्ला छोड़ने न छोड़ने की बात क्यों आई। उस मुसल्ला छोड़ने से मुराद ये है कि किसी को आगे बढ़ाना, किसी को आगे बढ़ाना। हर आदमी को डर ये है कि कहीं ये मेरे से आगे बढ़ गया तो मेरा क्या होगा। ऐसे डर वाले कभी मुसल्ला नहीं छोड़ते। ये मेरे तजर्बे की बात है। आज भी मैं मस्जिदों में जाता हूँ और देखता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते भी है तो वो फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो समझ में आती है। बहुत सारे लोग बहुत इसरार करते हैं तो वो भी समझ में आता है। दावत के अलग अलग अंदाज होते हैं ना।
رستے پہ چلتے چلتے بھی کوئی دعوت دیتا ہے اور کوئی گھر آ کے دعوت دیتا ہے، تو کوئی بہت اصرار کرتا ہے کہ نہیں، تو بات سمجھ میں آتی تو پھر نماز پڑھا بھی لیتے ہم لوگ، ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے، مگر ایک بات سمجھ میں آتی ہے سامنے والے کے دل میں کیا چل رہا ہے اور کیا وہ چاہتا ہے، تو یہ بات اس لیے کہ ڈرتے ہیں لوگ آگے بڑھانے کو، تو اس لیے ہم نے پھر اس کے علاوہ بھی اور کسی کو دیکھا نہیں کہ کسی نے کسی کو آگے بڑھایا ہو، تو بس وہ ایک ذات تھی، وہ ایک شخصیت تھی۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سرپرستی سے محروم محسوس کرتے ہیں۔ آج بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ سرپرستی ہمارے پاس نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ آج ہمارے پاس نہیں ہے کہ جہاں ہم سب ایک ساتھ آ کر کے بیٹھ سکے، یہ بات سننے والی ہے، ایسی کوئی جگہ ہمارے پاس نہیں جہاں ہم سب ایک ساتھ آ کر کے بیٹھ سکے۔ اس سرپرستی کو ہم ترس گئے کہ جن کے پاس بیٹھ کر کے کچھ سیکھ سکے، کچھ سمجھ سکے۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ کل ہی الحمدللہ باغبان مسجد کا نماز کا افتتاح ہوا ہے، مسجد بڑی خوبصورت اور شاندار بنی ہے، جیسا کہ مولانا اقبال اشرفی صاحب علیہ الرحمہ چاہتے تھے کہ مسجد بنے، اس طرح سے مسجد تو بنی ہے، مگر اس میں کمی امام کی محسوس ہو رہی ہے۔ اب یقین سے کہتا ہوں میں، ویسا امام نہیں لا پائیں گے، اور یہ بات ایک نے نہیں، یہ میرا اپنا تجربہ، میری اپنی رائے ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں مسجد سے باہر نکلا تو لوگوں کے چہرے اور لوگوں کے نظریات اور لوگوں نے کہا بھی، اب امام ایسا کہاں ملے گا، اس مسجد کے شایان شان نہیں لا سکیں گے، یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ بہت مشکل سے کوئی ایسا پیدا ہوتا ہے اس طرح سے۔ اور پھر بھی ایک منظر تھا، اور وہ بھی انہی کی بدولت تھا کہ کل مسجد میں الحمدللہ پرانے لوگ نظر آئے، اور سب نے اپنے دل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، جو جس کے ساتھ جو معاملات تھے سب کو درگزر کیا اور الگ رکھ کر کے سب مسجد میں تشریف لائے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک نسبت سے جڑے تھے، وہ مولانا اقبال کی ذات تھی، اس وجہ سے سب آئے تھے کہ چلو ان سے نسبت ہے، ان سے منسوب یا مسجد ہے، تو وہ روحانی جو نسبت تھی نا، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے سب کے سب وہاں موجود تھے، سب تشریف لائے تھے۔ میں دیکھتا رہا وہ منظر، مگر کمی ایک ہی ذات